ہوتا نظر آتا ہے. اور اولاد خود بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری 3 خواہشات ہیں. 3 خواہشات. پہلی خواہش کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی سے حضور نکاح فرما لیں. ایک نسبت میری حضور سے بن جائے, ایک رشتہ داری بن جائے. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح حدیث ہے, بخاری شریف کے الفاظ ہیں, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور یہ سورج جو ہے بالکل سوا نیزے پہ ہوگا, لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا. فرمایا سب رشتے سب ناطے ختم ہو جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, سگی رشتے داریاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. ماں اپنے بیٹے کو, بیٹا باپ کو, باپ بیٹے کو, ہر ایک دوسرے کو بھول جائے گا. سب کچھ منقطع ہو جائے گا. کل نسب و صہر تنقطع یوم القیامہ الا نسبی و صہری. فرمایا قیامت کے دن سب رشتے ختم ہو جائیں گے لیکن میرا خونی رشتہ, میرا سسرالی رشتہ اور جس کا میرے ساتھ تعلق ہوگا وہ رشتہ اس دن بھی قائم رہے گا. اب یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری خواہش تھی کہ حضور میری بیٹی کے ساتھ نکاح فرمائیں. اور یہ نکاح کی جو آفر تھی, جو پیشکش تھی, وہ کب کی؟ وہ سال مکہ المکرمہ میں جسے عام الحزن کہا جاتا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور شاب ابی طالب نے 3 سال تک خاندان قریش کو بائیکاٹ کر کے وہاں محصور کر دیا گیا. وہ بھی حالات آئے اس خاندان پر کہ چمڑا کوٹ کے اس کو پانی میں بھگو کے کھاتے رہے بھوک کی وجہ سے, پتے بھی کھانے پڑے. ابھی یہ سخت وقت گزرا ہی تھا کہ حضور علیہ السلام کے دادا عبد المطلب ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور کی پہلی زوجہ ہیں, جنہوں نے حضور سے بہت زیادہ وفا کی ہے, ان کا بھی انتقال ہو گیا. اب اس موقع پر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے, پریشان تھے اور ادھر سے کافروں کی دشمنی اور اس کے چکر تھے, تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میری بیٹی جو میری لاڈلی بیٹی ہے, بڑی پیاری بیٹی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس سے نکاح فرما دیں. اس وقت بھی حضور علیہ السلام کی تسکین مقصود تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر خود یہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں تشریف لے آئے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن عرض کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے وہ وقت بتا سکتے ہیں کہ جب آپ سب سے زیادہ خوش ہوئے ہو, سب سے زیادہ آپ راضی ہوئے ہو, کون سا وقت تھا؟ تو حضرت ابو دردہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے میں نے زندگی میں بڑا وقت گزارا ہے لیکن وہ ہجرت کی رات مجھے نہیں بھولتی اور وہ ہجرت والا سفر مجھے نہیں بھولتا. وہ میری زندگی کا ایک سب سے منفرد کام تھا اور اس وجہ سے کہ وہ واقعی ایسا منفرد کام تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نیکیوں کا عالم یہ ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے چاندنی رات آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں اور حضور علیہ السلام اپنا مبارک سر میری گود میں رکھ کے صحن میں لیٹے ہوئے ہیں اور ستارے چمک رہے ہیں. میں نے عرض کیا حضور ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ میں نے عرض کیا حضور ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ فرمایا عائشہ ہاں میرا عمر فاروق ایسا ہے کہ اس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں. اب جن کی نیکیوں کا یہ عالم ہو, جن کی نیکیوں کا یہ عالم ہو اور جن کی شان یہ ہو, وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کیا کرتے تھے کہ ابو بکر عمر کی ساری نیکیاں لے لو لیکن وہ جو ہجرت کی رات آپ نے غار ثور میں گزاری تھی اس کی ایک نیکی مجھے عطا فرمائے. یہ کیفیت اور یہ شان تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کی. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا
کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بتائیں کہ آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ سکون کب ملا تھا، سب سے زیادہ چین کب ملا تھا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہجرت کی رات جب میں حضور علیہ السلام کے ساتھ نکلا اور ہم جا رہے تھے تو چلتے چلتے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں جب ایک ایسے میدان میں پہنچا جہاں پہ گرمی بہت زیادہ تھی اور جہاں پہ شدت تھی دھوپ کی، تو میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جب جا رہا تھا تو ایک چٹان آئی اور ایک چٹان کے سہارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے ایک سائے میں بٹھایا اور میں نے عرض کیا حضور آپ تھک گئے ہیں، بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، آپ آرام کر لیں۔ حضور علیہ السلام کو وہاں بٹھایا اور حضور کے لیے پہلے جگہ صاف کی، چادر بچھائی اور حضور کو وہاں پہ لٹا دیا، اور میں دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ مجھے کوئی چیز نظر آئے میں حضور کی خدمت میں پیش کروں۔ فرماتے میں نے جب دیکھا تو تھوڑی دور مجھے ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا نظر آیا۔ کہتے ہیں میں نے حضور کے لیے جب جگہ دیکھ لی کہ محفوظ ہے اور وہاں کسی کو نظر نہیں آ رہا، تو میں اس چرواہے کے پاس اپنا پیالہ اور جو برتن اس وقت پانی کے لیے میرے پاس تھا میں لے کر گیا۔ میں نے اس چرواہے سے کہا کہ تو مجھے کچھ دودھ دے دے گا؟ اس نے کہا کہ اگر تم اس جگہ مجھ سے طلب کرتے جہاں میرا ڈیرا ہے تو 3 دینار کا میں دیتا، لیکن اب اس جگہ چونکہ انتظام نہیں ہے تو میں تمہیں 4 دینار کا دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا 4 کے جتنے مرضی لے لو۔ تو میں نے اسے کہا جتنے مرضی لے لو، مجھے بس دودھ چاہیے، لیکن مجھے دودھ جو ہے لینے سے پہلے میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کوئی جگہ بتاؤ یہاں قریب پانی مل جائے گا کوئی؟ اس نے کہا قریب تو نہیں ہے، وہ سامنے دور جو پہاڑ ہے اس کی اوٹ میں پیچھے ایک کنواں ہے جہاں سے لوگ پانی وغیرہ لیتے ہیں اور پیتے ہیں، تو تم وہاں سے لے جا سکتے پانی لے سکتے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہاں جلدی جتنی جلدی جا سکتا تھا گیا، دھوپ تھی، گرمی بڑی شدت کی تھی، لیکن میں گیا، میں نے اس برتن کو دھویا، پھر اس میں پانی بھرا اور پانی بھر کے پھر اس چرواہے کے پاس آیا، اسے پیسے دیے، اسے کہا کہ اپنے ہاتھ بھی دھو لے اور جس بکری کا دودھ دھونا ہے اس بکری کے تھن بھی دھو لے۔ اس نے کہا تو بڑا نفیس شخص لگتا ہے، تو میں نے کہا بات میری نفاست کی نہیں ہے، میں جن کو پیش کرنا چاہتا ہوں ان جیسا کائنات میں نفیس ان جیسا کائنات میں نفیس دوسرا کوئی نہیں ہے، تو میں ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خیر، کہتے میں نے اسے دینار دیے، اس نے دودھ دھویا، پھر میں نے جب دودھ دیکھا تو جب گرم دودھ نکلتا ہے کسی بھی جانور کے تھنوں سے تو آپ کو پتا وہ تو گرم ہوتا ہے، اور گرمی پہلے تھی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ گرمی میں گرم دودھ تو نہیں دینا چاہیے، تو کہتے ہیں میں پھر چلا اسی کنویں کی طرف جہاں سے پہلے پانی لے کے آیا۔ اب اسی گرمی میں اسی دھوپ میں گیا اور پھر وہاں سے ٹھنڈا پانی لے کر اس دودھ کے اندر کچھ پانی ڈالا، جسے ہم اپنے الفاظ میں کچی لسی کہتے ہیں، کچھ اس طرح کا وہ دودھ بنایا کہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے۔ اب میں جلدی بھی چلتا تھا اور سنبھلتا بھی تھا کہ کہیں گر نہ جائے۔ خیر چلتے چلتے میں جب حضور کے پاس پہنچا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضور آرام فرما رہے تھے۔ میں کھڑا ہو گیا اور حضور کی جب آنکھ کھلی تو میں نے دودھ پیش کیا، جو ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک گھونٹ لگایا اور پھر میری طرف دیکھ کے جب مسکرائے تو میں کھل کے رویا، اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ حضور نے سارا نوش فرما لیا اور پھر فرمایا کہ ابو بکر کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا حضور میں یہ دکھ کے آنسو نہیں رو رہا، یہ میں خوشی کے آنسو رو رہا ہوں۔ میں کس وجہ سے؟ عرض کی حضور اس وجہ سے کہ مجھے آپ کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ ابو درداء مجھے وہ جو چین اس وقت ملا تھا کہ جب شدید گرمی میں حضور نے دودھ پی کے ٹھنڈک محسوس کی تھی، وہ چین مجھے زندگی میں کبھی پھر نہیں ملا، یا اس سے پہلے کبھی مجھے نہیں ملا جو چین مجھے اس وقت ملا ہے۔ یہ وہ وجہ تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مراتب کی کہ آپ نے اپنا سب کچھ حضور کے لیے وقف کر دیا۔ تو پہلی خواہش یہ تھی، فرماتے ہیں میری خواہش تھی کہ بیٹی میری ہو اور حضور علیہ السلام اس سے نکاح فرما لے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ حضور علیہ السلام کو تسکین دینا مقصود تھا۔ پھر دوسری خواہش فرماتے ہیں میری دوسری خواہش یہ تھی کہ مال میرا ہو
اور حضور اس کو سارے کا سارے مال کو خرچ کر. یہ میری خواہش تھی کہ مال میرا ہو. اور پھر یہ خواہش بھی حضور نے کیسے پوری کی. اور یہ بھی بڑے جگرے کی بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس نے اسلام لے کے آتے ہیں, صحیح حدیث میں یہ الفاظ ہیں, ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ یوم اسلم ولہ 40 دینارا او درہما ما انفقها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس دن حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا تو 40,000 دینار یا درہم کے مالک تھے. یعنی 40,000 سونے کے یا چاندی کے سکے جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تھے. اب آپ اندازہ دیکھیں کہ دیوانوں کا انداز کیا ہوتا ہے. آپ نے اس مال کے 4 حصے کیے اور 10,000 کی جب 4 جوڑیاں بن گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 رات میں خرچ کر دیے دین اسلام میں کے لیے, 10,000 دن میں, 10,000 اعلانیہ اور 10,000 پوشیدہ. جب 40,000 دینار یا درہم آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے تو قرآن مجید کی یہ آیت آپ کی شان میں نازل ہوئی, الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی, پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی, تو اللہ ان کو ایسا اجر دے گا کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا, اور اللہ ایسے لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے دن جب اسلام کا اظہار کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, تو 40,000 دینار یا درہم وہ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. وہ واقعہ بار بار آپ نے سنا ہوا ہے کہ غزوہ تبوک میں موقع پر جب حضور نے اعلان کر دیا کہ من جہاد جیش العسرہ فلہ الجنہ, جو آج اس تنگی کے غزوے میں مسلمانوں کی مدد کرے گا, اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضور نے جب یہ اعلان فرمایا تو اب صحابہ کرام نے مال دینا شروع کیا, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 15,000 مجاہدین کے لیے گھوڑے, اونٹ اور سارے کا سارا جہاد کا سامان اور ان سب کا سارے سفر کا کھانا پینا خرچہ, گھر میں جو خرچہ ہوگا سارے کا سارا اپنے ذمہ لے لیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے 4,000 دینار یا درہم وہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا آدھا مال وہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا, اور حضرت ابو بکر صدیق نے جب سارے کا سارا مال پیش کیا اور جب حضور کی بارگاہ میں مال لے کر آئے تو انداز محبت کیا تھا کہ ببول کے کانٹے لگے ہیں, ٹاٹ کا لباس پہنا ہے, پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں, سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے, وہ سارے کا سارا گھر کا مال حضور کے قدموں میں لا کے عرض کرتے ہیں حضور ابو بکر بھی آپ کا ہے اور ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے. اس موقع پر حضور نے سوال کسی اور سے نہیں کیا, ان سے سوال کیا, ماں اب گئی تالی اہلک, ابو بکر بتا اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے. کچھ بھی جواب دے سکتے تھے, حضور کچھ نہیں چھوڑ کے آیا, سب کچھ لے آیا ہوں, اور حضور سوال بھی کچھ اور کر سکتے تھے. تو کیا جملہ عرض کرتے ہیں, اللہ و رسولہ اعلم, حضور سامنے بھی آپ ہیں, گھر میں بھی آپ ہی کو چھوڑ کر آئے. یہ نازل. اب یہ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آپ کے ہاتھ میں پیالہ تھا وہ بھی صدقہ کر دیا کہ جب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو میرے پاس کچھ بھی نہ رہے, لیکن لباس پہنا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے جب حضرت موسیٰ ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا, موسیٰ لباس تیرے پاس ہے, جب تک کچھ مال تیرے پاس ہے تو میرے دوستوں میں کیسے شامل ہونا چاہتا ہے. اب خیر وہ بات اپنی جگہ تھی, مرتبہ ان کا بڑا ہے, رتبہ نبی کا بڑا ہے, شانیں ان کی بلند ہیں, لیکن سبا سنابل کے اندر میر عبد الواحد بن گرامی لکھتے ہیں اس مقام پر کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر یہ کام کیا کہ وہ ٹاٹ کا لباس پہن کے آگے, تو حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے. جب حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے تو وہ تو نوری مخلوق ہیں, انہیں لباس کی حاجت نہیں ہے, لیکن اس دن جب انسانی شکل میں آئے تو حضور نے دیکھا جبریل نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہے, اور جس طرح کے کانٹے ابو بکر نے لگا کے رکھے ہیں وہی کانٹے حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی لگائے ہوئے ہیں. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جبریل تو
لباس کا محتاج نہیں ہے، بشری تقاضے تیرے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ تیرا انداز کہ تو نے آج ٹاٹ کا لباس پہن کے ببون کے کانٹے لگائے ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں حضور صرف میں نے نہیں پہنا، ذرا آپ نگاہ اٹھا کے دیکھیں آسمان کے سارے فرشتوں نے یہی لباس پہن کے رکھا ہوا ہے، یہی لباس پہن کے رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے حبیب کا جو محبوب ہے ابو بکر صدیق ہے، اس کا انداز مجھے اتنا پسند آیا ہے، اتنا پسند آیا ہے کہ میں نے آسمان اور زمین کے جتنے فرشتے ہیں سب کو حکم دے دیا ہے کہ جو رنگ میرے یار کے یار کا ہے وہی رنگ تم بھی اپنے اوپر اپنا لو۔ اور پھر آپ اندازہ دیکھیں، حضرت اقبال نے کہا تھا نا کہ خودی کو کر رنگ اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ مقام کب ملا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب سارا کچھ پیش کر کے حاضر ہوئے اور یہ لباس پہن کے آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو بھی سلام کہتا ہے اور ابو بکر کو بھی سلام کہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے حبیب ابو بکر سے پوچھیں حل انت برب راض ام لا راض، اے حبیب ابو بکر سے پوچھئے کہ ابو بکر کا رب کہتا ہے کہ ابو بکر اس حالت میں جب تمہارے اوپر ٹاٹ کا لباس ہے، گھر میں بھی کچھ نہیں بچا، بتاؤ اپنے رب سے راضی ہو یا راضی نہیں ہو؟ اپنے رب سے راضی ہو یا راضی نہیں ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام فنا دیکھیں، حضور سے وفا دیکھیں۔ حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے اور زار و قطار ہوتے ہوئے کہنے لگے انا عن رب براد، انا عن رب براد، انا عن رب براد۔ یا رسول اللہ، ابو بکر پہلے بھی راضی تھا، آج بھی راضی ہے اور قیامت تک اپنے رب سے راضی ہی رہے گا۔ یہ انداز محبت تو عرض کی کہ تین میری خواہشات ہیں، بیٹی میری ہو نکاح حضور کر لیں، مال میرا ہو اور خرچ حضور کرتے رہے، اور اتنا کچھ۔ حضرت بلال حبشی کو اذان آپ نے کروایا تھا، آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن اس کا ذرا پس منظر پڑھ کے دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد کے اندر بالتفصیل لکھا ہے کہ جب حضرت بلال حبشی کو خریدنے گئے نا امیہ بن خلف سے، تو اس نے کہا کہ ابو بکر تو بڑا تاجر ہے اور سودا لگانے میں بڑا ماہر ہے، لیکن آج تو مجھ سے مات کھا جائے گا اور تو دھوکہ کھا جائے گا۔ اور میں پہلے کبھی ایسا سودا میں نے کیا ہی نہیں ہے، تو مانگتا کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک غلام تھا، اس زمانے میں غلام دولت ہوا کرتے تھے، نام تھا اس کا نستاس، اس کے آگے اپنے درجنوں غلام تھے، اور کتنا سونا کتنا چاندی وہ اس کی ملکیت میں تھا، اور غلام کا مال جو ہے وہ آقا کا مال ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے امیہ بن خلف کہنے لگا کہ وہ جو تیرا غلام ہے نستاس، وہ غلام لے گیا، اور میں لے لے کہنے لگا اس کے جو آگے غلام ہے وہ بھی لا، اتنا سونا دے، اتنی چاندی دے، اتنا کچھ، اور یہ کپڑا فلاں بہت کچھ اس نے مانگا، اور میں جو کہتا ہے لیتا جا۔ بلال کا گراف اتنا اونچا ہے تو مانگتا جائے گا، ابو بکر دیتا جائے گا، اور جب سارا کچھ دے دیا تو آخر میں امیہ بن خلف کہنے لگا ابو بکر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اور میں کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ جو ذات کا حبشی، رنگ کا کالا، ہونٹ موٹے اور اتنا بیوقوف ہے، معاذ اللہ، اس نے یہ کہا اتنا بیوقوف ہے کہ میں اس کو مارتا ہوں تو اسے رحم کی اپیل بھی نہیں کرنا آتی۔ میں کیوں کیا کہتا ہے؟ امیہ بن خلف کہتا ہے جب میں اسے کوڑے مارتا ہوں نا اور اسے تکلیف دیتا ہوں تو مجھے آگے سے کہتا ہے تو نے میرا جسم خریدا ہے، میرا دل نہیں خریدا، تو نے میرا جسم خریدا ہے، میرا دل نہیں خریدا۔ دل کل بھی حضور کا تھا، دل آج بھی حضور کا ہے۔ فرمایا جسے یہی تو مسئلہ ہے، جسے تو عیب سمجھتا ہے، ابو بکر کے نزدیک سب سے بڑا ہنر ہی وہی ہے۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا خرچ کر کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا تو کافر جو ہر وقت نیگیٹو سوچتے تھے اور پروپیگنڈا کرتے تھے کہنے لگے کہ یہ غلام جو ہے اس کی اتنی قیمت تو ہے نہیں، ابو بکر نے جو آزاد کروایا ہے یہ ضرور اس وجہ سے آزاد کرایا ہے کہ اس نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو حضرت ابو بکر خاموش رہے، رب نے جبریل کو بھیج دیا اور حضرت جبریل سورۃ اللیل کی وہ آیتیں لے کر آئے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ
تعالی محبوب یہ اعلان کر دیں کہ ابو بکر نے کسی احسان کی وجہ سے اسے آزاد نہیں کروایا، ابو بکر نے صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اسے آزاد کروایا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے کہ رب ان پر اگر اعتراض ہوتا ہے تو جبریل امین کو بھیج دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، ان کا مقام حضور خود بیان کرتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام مرض الموت میں بستر پر پڑے تھے اور مسجد جا کے نماز نہیں پڑھتے تھے تو عشاء کی نماز تھی، جمعے کا دن تھا، حضور اب اتنے بیمار ہو گئے کہ جا نہیں سکتے تھے۔ آپ کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حجرے میں موجود تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغام بھیجو ابو بکر وہ آج میری جگہ امامت کرائیں گے اور صحابہ کو نماز پڑھائیں گے، آج میری جگہ امامت کروائیں گے اور صحابہ کو نماز پڑھائیں گے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر کی بیٹی حضور کی زوجہ ہے، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے باپ رقیق القلب ہیں، وہ نرم دل والے ہیں، ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوگا کہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ حضور آپ ایسا کریں کہ عمر فاروق کو حکم دے دیں، وہ ذرا سخت طبیعت کے مالک ہیں، حوصلے والے ہیں، جوان ہیں، وہ نماز پڑھا دیں گے۔ فرمایا تم تو یوسف والی ہو، یعنی وہ جو سورہ یوسف پڑھے آپ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اور تم نے ضد کی تھی تو میں تم ضد کر رہی ہو، نہیں لا 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 نہیں نہیں نہیں، مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، جاؤ جاؤ ابو بکر کو کہو کہ وہی جا کر نماز پڑھائے۔ اب نماز پڑھا رہے 2 دن گزرے، اب نماز کا ایک وقت تھا، ظہر یا عصر کا وقت تھا، تو حضور علیہ السلام بیمار تھے، آپ تشریف نہیں لا رہے تھے، حجرے میں تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، تاخیر ہو گئی۔ اب ظاہر ہے انسان کوئی بھی ہو تو وہ لیٹ ہو جاتا ہے، امام بھی لیٹ ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ بھی طبی حاجات ہیں، خاندانی متعلقات ہیں، تو وہ لیٹ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق لیٹ ہو گئے اور تاخیر زیادہ ہوئی تو لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، کہا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ صحابہ کو بھی پتا تھا کہ پہلا نمبر ابو بکر کا ہے اور دوسرا نمبر عمر فاروق کا ہے۔ اب انہوں نے حضرت عمر فاروق کو جب کھڑا کیا، حضرت عمر فاروق نے تکبیر ہوئی، آپ نے اللہ اکبر کہہ کے جب جماعت کھڑی کی، اب جب جماعت کھڑی ہوئی تو حضرت عمر جماعت تھے، بڑی آواز، بھاری آپ کی آواز تھی، ادھر حضور کے حجرے میں حضرت عمر کی آواز چلی۔ اب حضور علیہ السلام آپ روز آواز سنتے تھے کہ ابو بکر کی آواز میں نرمی ہے، اتنی شدت نہیں ہے، اور ان کی آواز اتنی لاؤڈلی نہیں پہنچتی تھی جیسے حضرت عمر فاروق کی پہنچی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ۔ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا مجھے اٹھاؤ، دونوں کے کندھے کا سہارا دیا اور حجرے کے دروازے کے سامنے آ کر حضور نے پردہ اٹھایا اور دیوار کے ساتھ سٹیپ لگا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا خبردار عمر پیچھے ہو جاؤ، خبردار عمر پیچھے ہو جاؤ، لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، کسی قوم کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جہاں ابو بکر جیسا شخص ہو تو ابو بکر سے ہٹ کر کوئی اور مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے۔ آپ اندازہ کیجیے یہ شان اور یہ مقام حضور نے دیا، کیوں؟ ان کی وفائیں اتنی زیادہ تھی، وفائیں اتنی زیادہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے ہر موقع پر جب کسی کا انتخاب کیا ہے تو سب سے پہلا انتخاب جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر آیا ہے۔ اب یہ لوگوں نے کچھ تقسیم کاری ایسی کر دی اور کچھ گمراہیاں معاشرے میں پھیلا دی، اور وہ لوگ جو رب کے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے مقام میں فائز ہو چکے ہیں ان میں تقسیمیں کر دی۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی اس بات کو جانتے تھے کہ کس کا مقام پہلا ہے کس کا دوسرا ہے۔ 10 طرح کی احادیث ایسی ملتی ہیں کہ جن میں حضور علیہ السلام نے واضح طور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا نمبر اور پہلا مقام دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں ایک دن مدینہ شریف میں ایک شخص جو ہے حضور علیہ السلام سے اونٹ خرید کے اونٹ بیچ کے حضور کو گیا، اور وہ دیہاتی تھا، ادار بیچ کے چلا گیا۔ جب چوک میں پہنچا میری اس سے ملاقات ہوئی، میں نے اسے کہا کہ کس کو بیچا؟ اس نے بتا دیا، بات مختصر کر رہا ہوں ٹائم کے پیش نظر۔ اس نے بتایا
میں نے کہا کہ اچھا پیسے کدھر ہیں؟ کہنے لگا پیسے تو نہیں ملے، انہوں نے ادھار کیا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اگر حضور دنیا سے چلے گئے تو پھر کس سے لے گا؟ اس نے کہا پھر تو مجھے نہیں پتا تھا، میں جاؤ جا کے پوچھ کے آؤں۔ اب جب وہ حضور کے پاس وہ دیہاتی شخص دوبارہ گیا کہ حضور اگر آپ نہ رہے تو پیسے کس سے لوں گا؟ فرمایا اگر میں نہ رہا تو ابو بکر سے لے جانا، ابو بکر سے لے جانا۔ پھر وہ آیا چوک میں، حضرت علی نے فرمایا اگر حضرت ابو بکر بھی نہ رہے پھر؟ وہ پھر چلا گیا، سادہ بندہ تھا، حضرت علی نے بھیج دیا۔ اس نے پھر عرض کی حضور اگر حضرت ابو بکر بھی چلے گئے پھر کس سے لوں گا؟ فرمایا پھر عمر سے لے لینا، پھر عمر سے لے لینا۔ اب جب وہ دوبارہ آیا تیسری دفعہ، حضرت علی نے اسے پھر سمجھایا، وہ کہنے لگا مجھے شرم آتی ہے، فرمایا تو جا تو صحیح۔ اسے بھیجا حضور سے، پھر یہی سوال اگر حضرت عمر بھی نہ رہے تو پھر؟ پہلے تو حضور نے فرمایا کہ اگر عمر چلا جائے تو بہتر یہ ہے پھر تو بھی چلا ہی جانا، عمر جیسا شخص۔ اور پھر فرمایا اگر عمر بھی چلا جائے پھر عثمان سے لے لینا، عثمان تجھے دے دے گا۔ پھر آئے حضرت علی نے فرمایا ایک دفعہ، اب میرا نہیں بتانا کہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک دفعہ آخری دفعہ پھر چلے جاؤ تاکہ یہ جو بعد میں آنے والے لوگ فتنہ پھیلائیں گے ان کے لیے مسئلہ حل ہو جائے، اور جو یہ صحابہ میں نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ان کے لیے دروازہ بند ہو جائے۔ جب حضرت علی نے چوتھی دفعہ بھیجا اور پھر عرض کی جا کے حضور شرم بڑی آتی ہے لیکن آپ بتا دیں اگر حضرت عثمان بھی چلے گئے تو اب کی بار حضور مسکرانے لگے اور اب نام نہیں لیا، اور پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا فَحَقُّكَ الَّذِي أَرْسَلَكَ إِلَيَّ۔ اب جب حضرت عثمان بھی چلے جائے نا اور پھر تو دیکھے کہ جناب تجھے پیسے نہیں ملے تو پھر اسی سے لے لینا چوتھے نمبر پر جو بار بار تجھے میری طرف بھیج رہا ہے، جو بار بار تجھے میری طرف بھیج رہا ہے۔ یہ ترتیب حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ بیان کر دی، اور باقی رہ گئی بات آج یوم یکجہتی کشمیر بھی ہے، ہر سال یہ دن آتا ہے۔ مسلمان جناب پاکستانیوں نے تو یہاں تک کبھی جمعے والے دن خاموشی اختیار کی اور کبھی 20 منٹ سے 30 منٹ پہ گئے اور کبھی کچھ یہ اٹھک بیٹھک بھی لگا لیں یا کان بھی پکڑ لیں، تو اس طرح جو ہے وہ کشمیر آزاد نہیں ہوتا۔ کشمیر کا حل وہی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے وصال کے بعد کیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید بچے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، حضور نے جب ان کو بھیجا وصال کی خبر سن کے واپس آ گئے۔ اب صحابہ کہنے لگے اے ابو بکر آپ رک جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، منکرین نے زکات کا سر اٹھا دیا، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، حضور نے ابھی پردہ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے تاریخ ساز جملے تھے، آپ نے فرمایا عمر، حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا عمر اگر حضور نے جس لشکر کو بھیجا ہے اس لشکر کے جانے کی وجہ سے پیچھے مدینے پہ لوگ حملہ کر دیں اور یہاں میری لاش کو روک دیا جائے اور میری لاش کی بوٹیاں ہو جائیں، مجھے کوے اور چینے آ کے نوچ ڈالیں، لیکن خدا کی قسم میں اس لشکر کو کبھی نہیں موڑوں گا جس لشکر کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا تھا۔ اور پھر ہوا کیا؟ ادھر روم میں جب ادھر یہ خبر پہنچ گئی روم میں کہ مسلمانوں کے نبی دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، اور ادھر سرحد پہ حضور کے غلاموں کے ہتھیاروں کی آوازیں آنے لگی، تو اللہ نے ان کے دل میں رعب اتنا ڈال دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ابھی ابھی ان کے نبی نے پردہ کیا ہے اور انہوں نے فوج لے کر ہمارے اوپر حملہ بھی کر دیا ہے۔ اللہ نے تھوڑے سے لشکر کو 1000 گنا جو بڑا لشکر تھا اس پہ اس حضور کے فرمان پر عمل کرنے کی برکت سے فتح عطا فرما دی۔ اور یہ باتیں جناب ویڈیو میں بار بار ہوتی ہیں، یہ جنگیں جو ہیں وہ کوئی حل نہیں ہے کسی مسئلے کا، اگر جنگیں حل نہ ہوتی تو پھر بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی، پھر حنین اور احزاب کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے پہل نہ کریں، لیکن جب ایک مسلمان بیٹی لٹ رہی ہو اور مسلمان بھائیوں کو قتل کیا جا رہا ہو اور وہ تڑپ رہے ہو، یہاں یہ لاک ڈاؤن 1 سال کا نہیں ہے، 70 سال سے وہ واقعی لاک ڈاؤن کے اندر ہیں، وہ زندگی کی خوشبو پانے کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن عالم اسلام کے بے حس حکمران جو جس نشے کے اندر ڈوبے ہیں اس نشے کی وجہ سے ہمت نہیں کر سکتے۔ یہ کل بھی رب کا فرمان تھا، آج بھی ہر قیامت تک رہے گا، جب مسلمان پہ ظلم ہوگا اس کا واحد حل جہاد ہے اور دشمن کے خلاف۔ پھر اپنی زندگیوں کی پرواہ نہیں ہوتی، جو دنیا سے محبت کرتے ہیں صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں، انہیں پھر اپنی زندگی کی پڑی رہتی ہے، باقی تقریریں کر دیں، جلسے جلوس کر دیں، اٹھک بیٹھک کر لیں، جناب 20 منٹ کی خاموشی سے لے کر سال کی خاموشی اختیار کر لیں، اس طرح خاموشی سے کشمیر آزاد نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ میں ان سے حقیقی یکجہتی کی توفیق عطا فرمائے۔